اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الاول فی ماہیت العلم وفضلہ اعلم انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کتاب شریف آداب المتعلمین کے بارے میں جاری ہے۔ ہم نے اس کتاب کا آغاز کیا تاکہ وہ طلاب علوم دینیہ اور وہ اسٹوڈنٹس حضرات جو یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولوں میں تحصیل علم کر رہے ہیں، ان تک علم حاصل کرنے سے پہلے، ابتدائے علم سے پہلے، علم کے آداب، تحصیل علم کے آداب بیان کیے جائیں، تاکہ اس نورانی کتاب سے جسے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کیا، اس سے استفادہ کرتے ہوئے، اس سے نفع اٹھاتے ہوئے طلاب بہتر انداز میں تحصیل علم کریں اور اپنے لیے اور معاشرے کے لیے مفید واقع ہوں۔ قبل اس کے کہ میں آج کی فصل کا آغاز کروں، آپ کی خدمت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تحصیل علم سے پہلے تزکیہ نہایت ضروری ہے۔ یعنی انسان کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے اگر اپنے آپ کو برائیوں سے، آلودگیوں سے، کثافتوں سے، نجاستوں سے، رذالتوں سے پاک و پاکیزہ نہیں کرے گا تو یہ علم جو نور کا مصداق ہے اس کے وجود میں نہیں اترے گا، اور جو اصطلاحات اس نے پڑھی ہیں وہ اصطلاحات اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ غرور اور تکبر اسے آخرت میں نہایت ہی ہولناک منازل کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے تزکیہ نفس نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب آداب المتعلمین کو لکھا تاکہ طلاب کو بتا دیا جائے کہ علم حاصل کرنے کی کیا شرائط ہیں۔ ان شرائط کو جان کر اگر طالب علم تحصیل علم کرے تو وہ کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور سرخرو ہوگا۔ لہٰذا کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے تزکیہ نفس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تزکیہ نفس ہوگا تو وہ علم اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے گا، اور اگر یہ تزکیہ نفس نہ ہو تو انسان متکبر، انسان مغرور بالآخر اس دنیا میں بھی وبال جان بنا رہے گا دوسروں کے لیے، اور آخرت میں بھی اپنے اسی غرور و تکبر کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوگا۔ لہٰذا تحصیل علم کے آغاز سے پہلے تزکیہ اور تہذیب نفس کرنا سنت الہیہ ہے، جسے خداوند متعال نے متعدد مقامات پر من جملہ سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے
جس نے مبعوث کیا امیین میں اپنے رسول کو. کیوں مبعوث کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ رسول ان امیین کے درمیان جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے جا کر تلاوت کرے. مقصد کیا ہوگا اس تلاوت کا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی رسول ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے نفس کو پاک کرے گا، ان کو اس قابل بنائے گا کہ وہ علم نورانی الہیہ کو اخذ کر سکے. لہٰذا پہلے خداوند متعال نے بھی بتایا ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے رسول کا یہ وظیفہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، رسول ان کا تزکیہ کرے گا. پھر جب ان کا تزکیہ ہوا تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب یہ رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. لہٰذا یہاں پر بھی واضح ہو رہا ہے کہ حصول علم سے پہلے، تحصیل علم سے پہلے تزکیہ کا مرحلہ ہے. لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب آداب المتعلمین ہمارے لیے بیان کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم کی اہمیت، علم کی شرافت، علم کی عظمت کا اندازہ ہو، اور اس اعتبار سے جب ہم تحصیل علم کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تزکیہ کریں، تاکہ اب کتاب و حکمت ہمارے وجود میں آ سکے، چونکہ یہ علم نور ہے. لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب آداب المتعلمین کو 12 فصلوں پر تحریر کیا ہے. آج ہم اس کتاب کی پہلی فصل آپ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. لہٰذا اس پہلی فصل میں جو پہلا مطلب ہے وہ اس طرح سے آغاز ہو رہا ہے کہ الفصل الاول، یعنی پہلی فصل کس چیز میں ہے؟ فی ماہیت العلم و فضلہ، یعنی اس فصل کے اندر مرحوم نے 2 مطلب کو ہمارے سامنے بیان کرنا ہے. ایک علم کی ماہیت ہے کہ علم ہے کیا چیز، پھر یہ بیان ہوگا اسی کے ذیل میں کہ کون سا علم انسان کے لیے مفید ہے اور کون سا علم انسان کے لیے ضرر آور ہے اور نقصان دہ ہے. انسان کو کون سا علم حاصل کرنا چاہیے اور کس علم سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ انسان ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائے. پہلا مسئلہ جسے بیان کیا جا رہا ہے وہ ماہیت علم ہے، اور پھر اس ماہیت علم کے بعد بیان کیا جائے گا کہ انسان کو کون سا علم حاصل کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ جو اسی فصل کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ فضل ہی ہے، یعنی علم کی فضیلت، علم کی شرافت، علم کی اہمیت، علم کا مقام. اس مطلب کے بارے میں بھی اس فصل میں اشارہ کیا جائے گا. لہذا مرحوم پہلے مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ علم کی ماہیت ہے. علم کی ماہیت کی جب بات آئے گی تو ماہیہ، ما ہوا، یعنی کیا چیز ہے، یعنی علم کی حقیقت کیا ہے، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ. لہٰذا اپنی اس فصل کے آغاز میں رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے علم، یعنی آپ لوگ جان لے کہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے. فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہمارے استاد جن سے ہم نے اس آداب المتعلمین کو پڑھا، وہ فرما رہے تھے کہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ روایت منابع شیعہ میں موجود نہیں ہے اس انداز میں، یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ تک تو ہے، مسلم تک تو ہے، لیکن مسلمہ کا کلمہ آخر میں موجود انہوں نے نہیں دیکھا. لیکن مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ نے خود چونکہ اس حدیث کو اسی الفاظ کے ساتھ یہاں پر درج کیا ہے، تو یقیناً خواجہ نے اسے منابع شیعہ میں دیکھا ہوگا اور دیکھ کر ہی اسی مطلب کو بیان کیا ہے. لیکن وہ مطلب
جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر استاد کی بات بھی درست ہو اور منابع شیعہ میں مسلمہ کا کلمہ استعمال نہ ہوا ہو تو یہاں پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہاں پر اس حد تک بھی اگر روایت ختم ہو جائے تو مسلم تک روایت کا خاتمہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسلمہ کو تحصیل علم نہیں کرنی چاہیے، نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم تک ہی محدود کیوں کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر ایسے مقامات پر جب حکم بیان کیا جا رہا ہے تو یہ حکم حیت مذکر کے اوپر آتا ہے، اور حیت مذکر کے اوپر حکم جب آتا ہے تو یہ مؤنث کو بھی خود بخود شامل ہوتا ہے، یعنی اگر مذکر پہ حکم آ جائے تو یہ حکم مؤنث کو شامل ہے، کیونکہ یہ مؤنث خود مذکر کے دائرے سے ہی خارج ہوئی ہے۔ لہذا اگر ہم ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان ذیشان آپ کی خدمت میں بطور تائید اپنے مدعا کے اوپر کہ بسا اوقات حکم حیت مذکر کے اوپر آتا ہے اور یہ حیت مذکر کے اوپر آنے والا حکم مؤنث کو بھی شامل ہوتا ہے، پس اگر مسلم کہا جائے اور مسلمہ نہ کہا جائے تو مسلم کہنا مسلمہ کو خود بخود شامل ہوگا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں، بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان حقیقی کون ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر لیا، شہادت دے دی، اب کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ فرماتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ المسلم، مسلمان وہ شخص ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے باقی مسلمان محفوظ رہے ہوں، اس شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اس روایت میں بھی المسلموں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں یقینی بات ہے کہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا المسلمہ اس قاعدہ سے مستثنا ہے؟ یعنی یہ حکم جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے، یعنی مرد مسلمان وہی ہیں جن کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، مرد اور عورتیں، خواتین کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے، خواتین اس قاعدے سے مستثنا ہیں، جس کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہیں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے وہ مجاز ہیں، ان کے لیے اسلام میں اس قسم کی کوئی پابندی اور محدودیت ایجاد نہیں کی گئی۔ کیا یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں رسول گرامی اسلام؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس روایت میں بھی مسلمہ شامل ہے، اور ہم یہاں پر کہیں گے کہ حکم حیت مذکر کے اوپر آیا ہے، یعنی المسلموں، اس المسلموں کا مصداق المسلم المذکر اور المسلم المؤنث دونوں شامل ہیں۔ لہٰذا جو اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ المسلموں یعنی مسلمان جس پہ کلمہ اسلام صدق کرتا ہو، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، یہ مسلم جو ہے یہ مسلم اس وقت مسلمان ہے کہ جب سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جب باقی مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے ہوں۔ پس حیت مذکر پر آنے والا حکم مؤنث کو شامل حال ہوگا، یہ ہم نے اس روایت سے بطور استشہاد آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ روایت مسلم پر ختم ہو رہی ہے، مسلمہ اس کے آخر میں نہیں ہے، تو تب بھی یہ کہا جائے گا کہ حکم حیت مذکر پہ آیا ہے، اور یہ حیت مذکر کو بھی شامل ہے اور مؤنث کو بھی شامل ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کے جھنجھٹ کو ختم کیا اور وہی روایت لے کر آئے ہیں منابع روائی سے کہ جس میں مسلمہ کا لفظ بھی موجود ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف
मुसलमान मर्द के लिए तालीम का मसला है, खवातीन को तालीम देना जरूरी नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ज़ीशान से यह मालूम हो रहा है कि मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत हो, दोनों के ऊपर तहसील इल्म करना वाजिब है और उनके लिए जरूरी है कि वो इल्म हासिल करें। इस हदीस को बयान करने के बाद मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह बयान करना चाह रहे हैं कि इल्म से हमारी यहां पर क्या मुराद है। यानी ये जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, ये तलबुल इल्म में इल्म क्या चीज है बयान करना चाह रहे हैं। वल मुरादु मिनल इल्म हुना इल्मुल, यानी यहां पर इल्म से मुराद वो इल्म है जो हाल हाजिर में जानना, हाल हाजिर में जिसका सीखना जरूरी हो, उस इल्म के बारे में इरशाद हो रहा है। वल मुरादु मिनल इल्म हुना इल्मुल हाल, यानी वो इल्म जिसका हाल हाजिर, इस वक्त जिसका सीखना हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे ऊपर फर्ज है। बस मुमकिन है आज मेरे ऊपर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, कल मुमकिन है मेरे ऊपर इल्म फिजिक्स हासिल करना फर्ज हो जाए, परसों मेरे ऊपर मुमकिन है इल्म रियाजी हासिल करना फर्ज हो जाए। जो मेरा हाल हो, उस हाल के मुताबिक मेरे ऊपर जो इल्म फर्ज होगा वो बयान किया गया है इस रिवायत में। यानी फिर वजाहत करना चाह रहे हैं इल्मुल मुहताजु इलैहि फिलहाल, यानी वो इल्म हासिल करना मुसलमानों के ऊपर फर्ज है जिसकी हाले हाजिर में मुसलमानों को जरूरत हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों। बस अगर मेरी जरूरत फिजिक्स का इल्म है तो वो मेरे ऊपर फर्ज है। अगर इस्लामी मुआशरे को मेडिकल की जरूरत है तो मेडिकल में तहसील इल्म फर्ज है। आजकल कोरोना का दौर है, वबा आई हुई है पूरी दुनिया में कोरोना के एतबार से, लिहाजा आजकल के दौर में इस बीमारी के इलाज के लिए इल्म हासिल करना और तहकीकात करना डॉक्टर्स के लिए फर्ज है। लिहाजा कहा जाएगा कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के लिए फर्ज है कि वो इस कोरोना से मुकाबले के लिए तहकीकात करे और इसके नताइज को मुआशरे के सामने पेश करे। बस यहां पर इल्म हाल, यानी जिसकी हाल में हमें जरूरत है, वो इस बीमारी से निजात हासिल करना है। लेकिन एक दफा हो सकता है कि हमें एक ऐसे इल्म की जरूरत हो कि जिसके जरिए से हम पूरे मुआशरे की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। लिहाजा मुआशरे की इकोनॉमी सूरत हाल को और मुआशरे की मईशती सूरत हाल को बेहतर करने के लिए तहसील इल्म करना उस दौर में वाजिब हो जाएगा। लिहाजा ये हमारी हाल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा हाल क्या है उस वक्त। इन्हिसार सिर्फ दीनी उलूम के ऊपर नहीं है, सिर्फ कुरान मजीद को सीखना, सिर्फ रिवायात को सीखना, अहादीस अहले बैत को सीखना या हौज़ाए इल्मिया में आना, फिक्र को सीखना नहीं, सिर्फ यही उलूम फर्ज नहीं है, बल्कि इल्म फर्ज है जिसकी हाल में जरूरत हो, और जिसने उस इल्म को हासिल कर लिया है बाकी अफराद की जिम्मेदारी है कि उसी साहिब इल्म से इस्तिफादा करें। लिहाजा यही बहस आती है तकलीद के बाब में, यानी एक शख्स आता है, अपने घर से निकलता है, आया नफर का मिस्दाक होता है, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन का मिस्दाक बनता है, घर से निकलता है और तफ़क़्क़ुह जो वाजिब है उस तफ़क़्क़ुह के वजूब को बरतरफ करने के लिए इल्म फ़िक़्ह हासिल करता है, तफक्कुह करता है। तफक्कुह करने के बाद जब वो वापस जाता है तो बाकी लोगों के ऊपर लाजिम है कि वो उसकी इताअत करें कुरान मजीद की इसी आया की रोशनी में। लिहाजा अगर अतिब्बा अगर इल्म तिब को सीख रहे हैं और इल्म तिब को सीखने के बाद कोरोना के लिए वैक्सीन इजाद कर रहे हैं, तो मेरे लिए या आपके लिए लाजिम है कि इनकी तहकीकात का एहतराम करें और इनकी तहकीकात का एहतराम करते हुए उस वैक्सीन को अपने वजूद में तजरीक करें और उसे लगवाएं। ये हमारे हाल की, यानी यहां मेरे ऊपर वाजिब नहीं है कि मैं निकलूं घर से और मैं कहूं कि नहीं मुझे डॉक्टरों पे एतमाद नहीं है, मैं खुद कोरोना की वैक्सीन इजाद करूंगा। अगर मैं सारी जिंदगी भी लग जाऊं तो मुमकिन है इजाद न कर पाऊं, क्यों? चूंकि मेरा फन नहीं है, ये मेरी फील्ड नहीं है।
لہذا جو حال میں ضروری ہے اس علم کو سیکھنا فرض ہے، مرد کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر بھی، یعنی خواتین کے اوپر بھی۔ لہذا مرحوم خواجہ کی عبارت کی طرف ہم واپس آتے ہیں، اعلم انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ جان لو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر۔ والمراد من العلم ہنا علم الحال، یہاں علم سے مراد علم حال ہے، یعنی جس کی حال حاضر میں ہمیں ضرورت ہے۔ پھر اسی علم حال کی وضاحت کر رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین، فرما رہے ہیں ای العلم المحتاج الیہ فی الحال، یعنی ایسا علم سیکھنا مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے جس کی انہیں حال حاضر میں ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت کو برطرف کرنا ان کے اوپر واجب ہے، وہ اس علم کو وہ سیکھیں۔ پھر فرما رہے ہیں کہ الموصل الی النفع فی المعال، یہ الموصل یہاں پر فاعل بنے گا، اور وہ علم سیکھنا ان کے اوپر واجب ہے جو قیامت کے دن انہیں نفع پہنچائے۔ پس الموصل الی النفع فی المعال، اس عبارت سے وہ جو کلی قاعدہ اوپر بیان کیا گیا ہے یہاں پر آ کر اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ یعنی مرحوم خواجہ نصیر الدین جہاں پہلے بیان کر رہے ہیں کہ جسی حال میں جس کی ہمیں ضرورت ہے اس علم کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن الموصل الی النفع فی المعال، اس عبارت سے اسے محدود کر دیا ہے علم دین کے اندر۔ پس علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ بن جائے گا واجب کفائی، لیکن یہ علم کہ جو ہر انسان کو قیامت کے دن نفع پہنچائے، اس علم کو سیکھنا میرے اوپر بھی واجب ہے، آپ کے اوپر بھی واجب ہے۔ یہاں پر مراد اصول اعتقادات ہے جن کا سیکھنا ہر شخص کے اوپر لازم ہے۔ الموصل، جو پہنچائے الی النفع، ایسے نفع تک، فی المعال، یعنی انسان کو سعادت ابدیہ تک لے جائے، ایسا علم سیکھنا مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ جو اسے مدارج عالیہ تک پہنچائے، اور یہ مدارج عالیہ تک پہنچانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تغدو کرے، وہ جستجو کرے، اور اپنے اصول اعتقادات میں خود برہان اور دلیل کے ساتھ وارد ہو۔ لیکن جب برہان کے ساتھ دلیل کے ساتھ اصول اعتقادات کو سیکھ لیا، اب ظاہر ہے اس نے اپنے اصول اعتقادات سیکھ لیے، اب اس کے اوپر کون سا علم فرض ہے؟ وہ علم فرض ہے کہ جس کی حال میں اسے ضرورت پیش آئے گی۔ بس دونوں علم جو ہے وہ اس کے اوپر فرض ہیں۔ پھر اب اس کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کما یقال، جس طرح سے یہ مطلب بھی کہا جاتا ہے کہ افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ المعال، یعنی بہترین علم وہ علم ہے جو ہماری سرنوشت کی حفاظت کرے، جو ہماری تقدیر کی حفاظت کرے، جو ہمارے مستقبل کو انشورنس کر دے۔ بس اوقات انسان اپنی اس مادی زندگی میں مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، لہٰذا اس پریشانی کو برطرف کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو انشورنس کر لیتا ہے کہ کل کو میرا ممکن ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کل ممکن ہے میں کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہوں، کل کو میرے بچوں نے جوان ہونا ہے، ان کی شادی اور ان کی تعلیم اور تحصیل کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا مختلف مسائل میں آج کل جو معاشرے کے اندر انشورنس کی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر بھی مرحوم خواجہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ افضل العلم علم الحال، کہ بہترین علم وہ علم ہے کہ جو حال حاضر میں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس حال حاضر میں ہماری ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنی عاقبت کو سیکیور کرنے کے لیے تحصیل علم کریں، تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہم قیامت کے دن خداوند متعال کے ہاں سرخ روح ہوں گے، اور وہاں پر خداوند متعال کے حضور، اس کی بارگاہ میں، اس کے نظام عدل میں ہمیں کسی قسم کی شرمندگی اور شرمساری کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا بہترین علم وہ ہے جو ہماری سرنوشت کی حفاظت کرے اور اسے انشورنس کرے۔ وَأَفْضَلُ الْعَمَلِ
حفظ المآل، اور بہترین عمل وہ ہے کہ جسے انجام دینے سے ہم عاقبت بخیر ہو جائیں، ہم جنت تک پہنچ جائیں، ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے کہ یہ مرتبہ اس جنت میں پہنچنے سے بھی بہتر ہے، ہم خود خداوند متعال کی لقاء میں پہنچ جائیں کہ یہ مرتبہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچنے سے بھی افضل مرتبہ ہے کہ انسان خود خدا کے محضر میں، خدا کی بارگاہ میں خداوند متعال سے رزق حاصل کرے۔ پھر یہاں پر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ آگے جو عبارت یہاں پر بیان کر رہے ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ فرما رہے ہیں یقال افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ المعال۔ اس کے بعد جو فرما رہے ہیں فیفرض علی طالب ما یصلح حالہ، پس طالب علم کے اوپر فرض ہے، یعنی فائے تفریہ ہے، فیفرض یعنی ای یجب، یعنی یجب علی الطالب یعنی طالب علم کے لیے واجب ہے، ما جو ہے یہ فاعل بنے گی یفرض کا، کہ یفرض ما یعنی واجب ہے، کیا چیز واجب ہے؟ ما وہ چیز یصلح حالہ یعنی وہ چیز واجب ہے کہ جو اس کے معنوی اور قلبی حال کی اصلاح کرے، یعنی جو اس کی حالت کو بہتر کرے، یعنی جو اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ علم اخلاق ہے۔ لہذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام تر عبارات کو بیان کر رہے ہیں اس انداز میں کہ پہلے علم کو بطور کلی بیان کیا کہ اسے حاصل کرنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آ گئے ایسے علم کی شرافت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی عاقبت سیکیور ہوتی ہے، اور وہ علم دین ہے، اور اس کے بعد اس علم دین میں بھی کون سا علم حاصل کرنا واجب ہے؟ فَيَفْرُضُ عَلَى الطَّالِبِ مَا يُصْلِحُ حَالَهُ، کہ جو اس کی حالت کی اصلاح کرے، حالت مادی یعنی ظاہری حالت کی بھی اصلاح کر سکتا ہے، حالت قلبی کی بھی اصلاح کر سکتا ہے، یعنی مانوی حالات کی بھی اصلاح کرے، پس وہ آ جائے گا علم اخلاق۔ تو یہ کھینچ کے آپ کو واپس اسی مقدمے تک لانا چاہ رہے ہیں اپنی عبارات میں کہ انسان کو تحصیل علم سے پہلے تہذیب نفس کی ضرورت ہے، اور تہذیب نفس کے لیے انسان کو علم اخلاق کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کتاب جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ علم اخلاق پر مشتمل ہے کہ طالب علم کیسے اپنی تہذیب نفس کرے، لہٰذا یہ ایک اخلاقی مجموعہ ہے۔ یہاں سے مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے دوسرے اہم مقصد کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ دوسرا اہم مقصد ہم نے بیان کیا تھا علم کی فضیلت، علم کی شرافت، کہ علم کی کیا فضیلت ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں وَشَرَفُ الْعِلْمِ لَا يَخْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ، یعنی علم کی شرافت، علم کی فضیلت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، یعنی ایک بدیہی مسئلہ ہے کہ عالم جاہل سے بہتر ہے، جاننے والا نہ جاننے والے سے بہتر ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا دست پر ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہے، ہاتھ خالی نہیں ہے۔ وہ شخص جو نہیں جانتا اس کے ہاتھ خالی ہیں، وہ محتاج ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں کچھ چیز موجود ہے یہ احتیاج نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ لہذا شرف العلم لا يخفى على احد، علم کی شرافت، علم کی عظمت، علم کی فضیلت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ وجود ہے، موجود ہے، شرافت کا باعث ہے، فضیلت کا باعث ہے، برتری کا باعث ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جو جہالت ہے وہ کسی قسم کی شرافت نہیں رکھتی ہے، بلکہ انسان کے لیے ننگ اور آر کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث ہے، سر افکندگی کا باعث ہے۔ انسان شرم سے اپنا سر جھکا لیتا ہے جب معاشرے میں اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، تو وہ لا ادری اس کے لیے خود اس وقت جہنم کا مقام رکھتا ہے، یعنی انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لا ادری یعنی مجھے نہیں معلوم۔ تو بس شرافت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ صاحب کمال ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ صاحب معال ہے، وہ افسردگی کا ہی باعث بنے گا اور اس کو شرم ہی آئے گی۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جو مرحوم خواجہ کی عبارت ہے میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، وَشَرَفُ الْعِلْمِ لَا يَخْفَى عَلَىٰ أَحَدٍ، علم کی شرافت
کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، یعنی بدیہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں علم کی شرافت جو ہے نا وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اور ایک بالکل واضح سی چیز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اذ العلم هو مختص بالانسان، کیوں؟ چونکہ علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی انسان ہی ہے جو علم حاصل کرتا ہے، غیر انسان علم حاصل نہیں کرے گا۔ یہاں پر جو عبارت اب میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اسے آپ ایک بریکٹ کے اندر اپنی کتابوں میں نوٹ کر لیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی عبارت میں موجود ہے، لیکن اگر ہم اپنی اس مصنف کی عبارت کو، صدر عبارت کو اور ذیل عبارت کو آپس میں ملائیں تو وہ عبارت کمپلیٹ ہوگی۔ یہ جملہ جو ہے یہ وضاحت کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اذ العلم هو مختص بالانسان، کہ علم انسان کے ساتھ مختص ہے۔ تو کیوں انسان کے ساتھ مختص ہے؟ یہ اس کی وضاحت ہے، لیکن اصل عبارت جو ہے وہ بعد میں آئے گی کہ جو صدر اور ذیل کو آپس میں ملائے گی۔ علم انسان کے ساتھ مختص ہے، کیوں مختص ہے؟ لأن جمیع الخصال سوى العلم یشترک فیہ الانسان وسائر الحیوانات کالشجاعۃ والقوۃ والشفقۃ وغیر ذالک، یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم صرف انسان کے ساتھ مختص ہے، اور علم کے علاوہ جمیع الخصال، باقی جتنی بھی خصوصیات ہیں علم کے علاوہ، ان تمام خصوصیات میں یشترک فیہا، یعنی مشترک ہیں، فیہا ان خصوصیات میں اور ان خصال میں، کون؟ الانسان وسائر الحیوانات، یعنی انسان اور باقی تمام حیوانات ان خصال میں مشترک ہیں۔ وہ خصال کون سی ہیں؟ کالشجاعۃ، انسان بھی بہت بہادر ہے تو یہ حیوانات بھی بہت بہادر ہیں، وہ بھی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والقوۃ، انسان اگر قوت مند ہے، طاقتور ہے، تو حیوانات بھی قوت مند ہے اور طاقتور ہیں۔ انسان جیسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمزوروں کے اوپر غلبہ کرتا ہے، جھپٹتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے، حیوانات بھی ایسے ہی ہیں، اپنے سے کمزور حیوانات کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چپاول کرنے کی اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے انسان کرتا ہے کہ اپنے سے کمزور کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے چھین لیا جائے، اس کو اپنا غلام بنا لیا جائے، اس کو اپنے گھر کی لونڈی اور اپنے گھر کا غلام بنا کر ان سے سارے کام لیے جائیں۔ انسان بھی ایسے کرتا ہے، حیوانات بھی ایسے کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ ان میں علم نہیں ہے، یہ دونوں جاہل ہیں۔ بس اگر اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ہے، جج بھی ہے، اگر وہ وکیل بھی ہے، اگر وہ وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے، کوئی بھی کسی بھی بڑے پوسٹ پر وہ فائز ہے، لیکن اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو آپ جان لیں کہ وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خصلت ایسی ہے کہ جو اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے اور حیوانات کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ پس اس میں یہ دونوں شریک ہیں۔ اگر یہ فضیلت علم سے آشنا ہوتا اور آراستہ ہوتا تو اس علم کی بدولت یہ ایسے کام ہرگز انجام نہ دیتا کہ جو جہالت پر مشتمل ہیں۔ تو پس کالشجاعۃ والقوۃ والشفقۃ، یعنی انسان اگر شفقت سے، محبت سے کسی کے ساتھ پیش آتا ہے، بالخصوص اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، تو آپ حیوانات میں بھی اس شفقت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں جو خصوصیات ہیں اور خصال ہیں، اس میں انسان اور حیوان آپس میں مشترک ہیں۔ لیکن علم ایک ایسی خصوصیت ہے جو مختص ہے انسان کے ساتھ، لہٰذا اگر آپ اب پچھلی عبارت کو اور اس عبارت کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو عبارت اس طرح سے بنتی ہے، اذ العلم هو مختص بالانسان وبہ، یعنی علم جو ہے وہ مختص ہے انسان کے ساتھ، وبہ، اور اسی علم کے ذریعے سے اظہر اللہ فضل آدم علی الملائکۃ وامرہم بالسجود لہ، یعنی اسی علم کی وجہ سے اظہر اللہ فضل آدم، اسی علم کی وجہ سے خداوند متعال نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فضل کو ملائکہ کے اوپر ظاہر کیا۔ وَأَمَرَهُمْ، اور خداوند متعال نے حکم دیا ان ملائکہ کو بِالسُّجُودِ لَهُ، کہ وہ آدم علی نبینا وعلیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اور آدم کے علم کی شرافت اور عظمت کی بنیاد پر اس آدم کا سجدہ کریں۔ پس وہ علم کتنا اشرف ہوگا، کتنا افضل ہوگا، کتنا کہ جو حضرت آدم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے پاس موجود تھا۔
پھر آگے مرحوم خواجہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَعَيْزًا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، پھر اس کے بعد علم کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَعَيْزًا هُوَ، اور اسی طرح سے ہوا علم، یعنی وہ علم کیا ہے؟ وسیلتن، وہ ایک وسیلہ ہے۔ کس چیز کا وسیلہ ہے؟ الی السعادۃ الابدیۃ، یعنی اگر انسان ابدی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس ابدی سعادت تک پہنچنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر انسان علم سے آراستہ ہوگا تو قیامت کے دن خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکتا ہے، خداوند متعال کے سامنے بیان کر سکتا ہے کہ میں بھی عالم ہوں، اور تم نے اے پروردگار تم نے عالم کو سجدہ کرنے کے لیے ملائکہ کو کہا تھا کہ اس آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو اے میرے پروردگار میں بھی عالم ہوں، ان ملائکہ کو میرے آگے بھی سجدہ ریز کر دے۔ تو یہ انسان اس سعادت ابدیہ تک پہنچنے کے لیے علم حاصل کرے گا، اور جب انسان علم حاصل کر لے گا تو تب جا کر خداوند متعال کے ہاں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت آدم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی طرح عالم ہوں۔ پھر اس کے بعد ان وقع العمل علی مقتضا، صرف علم کافی نہیں ہے، یہاں پر مرحوم خواجہ اس مطلب کو بیان کریں، وَأَيْزًا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ إِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ عَلَى مُقْتَضَى، یعنی علم سعادت ابدیہ کا جو مصداق ہے وہ بن سکتا ہے بشرطی کے، ان شرطیہ ہے، ان وقع العمل علی مقتضا، اگر عمل جو ہے وہ اس علم کے مطابق ہوا ہو، یعنی انسان نے جو علم سیکھا ہے اس علم کے اوپر عمل اگر کرے گا تب وہ انسان جو ہے وہ سعادت ابدیہ تک پہنچے گا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاؤں کے اشارے سے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے آنچے میدانید زیر پا مگزارید، یعنی جو جانتے ہو اسے پاؤں تلے نہ روندو، کیوں؟ چونکہ علم عمل کے لیے ہے، اگر انسان علم پر عمل نہیں کرے گا تو یہ علم انسان کے اندر سے آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا۔ پس انسان جو محنت کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ ساری چیزیں اسے بھول جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے علم کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر بن گیا، مہندس بن گیا، انجینئر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، بڑا بڑا وہ مقامات تک اس نے حاصل کر لیے، لیکن چونکہ اپنے علم پر عمل نہیں کیا، یہ علم کچھ دیر تک تو اس کے پاس رہے گا، اس وجود میں رہے گا، لیکن دیکھے گا کہ اس نے مجھے استعمال نہیں کیا ہے تو کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، بینی و بین اللہ، میں جا رہا ہوں، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ علم انسان کے وجود سے نکل جائے گا۔ انسان سوچتا رہے گا کہ میں نے کچھ چیز پڑھی تھی، وہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی، کیوں؟ چونکہ اس نے عمل نہیں کیا ہے۔ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ عَلَى مُقْتَضَى، اگر عمل اس علم کے مطابق انجام پائے تو انسان سعادت ابدیہ تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم يعلم، یعنی وہ شخص جو عمل کرے گا اس چیز پر جو اس نے حاصل کیا ہے تو خداوند متعال اسے مجہولات کا علم عطا کرے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ یہاں پر فرما رہے ہیں فَالْعِلْمُ الَّذِي يَفْرُضُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِعَيْنِهِ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ، یعنی پس علم، کون سا علم؟ الذی، وہ علم، یفرض، جو فرض ہے، کس کے اوپر فرض ہے؟ علی المکلف، یعنی وہ علم جو مکلف کے اوپر فرض ہے، بعینہ، یعنی بطور واجب عینی مکلف کے اوپر فرض ہے، یجب تحصیلہ، اس علم کو حاصل کرنا میرے اوپر بھی واجب ہے، آپ کے اوپر بھی واجب ہے، تمام بشریت کے اوپر واجب ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ علم اعتقادات ہے، یعنی ہمیں توحید کا علم ہونا چاہیے، نبوت کے وجود کا علم ہونا چاہیے اور معاد کا علم ہونا چاہیے۔ توحید کی جو لازمہ ہے وہ عدالت ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، اور نبوت کا لازمہ جو ہے وہ بحث امامت ہے، جس کا علم انسان کو ہونا چاہیے، اور بحث امامت کا لازمہ بحث ولایت فقیہ ہے، جس کا اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس وقت عصر غیبت کبریٰ میں ہمارا کیا وظیفہ ہے، آیا ہم
چھوڑ دیے گئے ہیں، یعنی اسلام کی چھٹی ہے 1400 سال کے لیے کہ جب حضرت قائم ظہور فرمائیں گے تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو اس صندوق سے باہر نکالیں گے، اور باہر نکالنے کے بعد اب آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ میرے جد امجد یہ تعلیمات لے کر آئے تھے، اور عصر غیبت کبریٰ میں آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ کیا ایسی ہے؟ نہیں، عصر غیبت کبریٰ میں بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ انہی تعلیمات پر عمل کریں، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کا لازمہ تشکیل حکومت اور ریاست مدینہ ہے، اور ریاست مدینہ کی باغدوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر دو خصوصیتیں ہوں، ایک اس میں خصوصیت عدالت کی ہے اور دوسری اس میں خصوصیت جو ہے وہ تفقہ کی ہے کہ وہ فقیہ ہونا چاہیے۔ اگر عادل اور فقیہ ایسا شخص ہمیں مل جائے اور یہ معاشرے پر حکومت اسلامیہ قائم کر لے تو اس بحث کو بحث ولایت فقیہ کہتے ہیں، جو عصر غیبت کبریٰ میں واجب اور لازم ہے۔ خوب، یہ ہماری بحث نہیں تھی، ایک بحث چلی تو ذیل میں یہ بات آ گئی۔ فالعلم الذی یفرض علی المکلف بعینہ یجب تحصیلہ، پس وہ علم کہ جو فرض ہے مکلف کے اوپر بطور واجب عینی، یجب تحصیلہ، واجب ہے انسان کے اوپر کہ وہ اس علم کو حاصل کرے، ویجبر علیہ ان لم یحصل، یعنی اگر یہ انسان اس علم کو حاصل نہیں کرتا تو اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے۔ یہ مجبور وہ مجبور نہیں ہے جو ہمارے مدارس میں یا ہماری بعض مسجدوں میں پیش نماز کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور ایک اس نے کوڑا رکھا ہوتا ہے کہ جو قرآن کی زیر زبر صحیح نہیں کرے گا تو یہ کوڑا مارے گا یا ڈنڈا مارے گا اس طالب علم کو اور اس بچے کو، اس قاری قرآن کو شہید کر دے گا۔ نہیں، یہ وہ یجبر نہیں ہے، بلکہ اسے مجبور کیا جائے، یعنی اسے وادار کیا جائے، اسے ترغیب دلائی جائے، اسے متوجہ کیا جائے کہ تمہارے اوپر کیا علم واجب ہے۔ یہ بچے جو قرآن سیکھنے آتے ہیں تو بالغ بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو ابھی واجبات بھی نہیں ہے کہ انہیں ڈنڈا مار کے آپ اس طرح سے جو ہے وہ تعلیم دین سکھائیں۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذی یکون الاحتیاج بہ فی الاحیان فرض علی سبیل الکفایت، یعنی پہلے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنی عبارت میں واجب عینی علم کو بیان کیا، یعنی فالعلم الذی یفرض علی المکلف بعینہ، یعنی وہ علم جو فرض ہے مکلف کے اوپر بطور واجب عینی، یجب تحصیلہ، اس علم کا سیکھنا واجب ہے، اور اگر کوئی اس علم کو نہیں سیکھتا ویجبر، تو اسے مجبور کیا جائے گا علیہ، اس علم کے اوپر، کب؟ ان لم یحصل، اگر وہ نہیں سیکھتا۔ والذی یکون الاحتیاج بہ فی الاحیان، اور وہ علم جس کی بسا اوقات انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، جیسے ابھی کورونا کے ایام ہے تو ہمیں کورونا کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس بیماری کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ابھی کورونا کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال یعنی پچھلی صدیوں میں یعنی 2 سال پہلے ہمیں کورونا کی ضرورت نہیں تھی، ممکن ہے کہ مزید 1 مہینے بعد یہ کورونا انشاءاللہ برطرف ہو جائے تو مزید ہمیں کورونا کے بارے میں تحقیقات کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بیماری سے نجات کے لیے ویکسین ایجاد کریں اور اس کے علاج کے لیے جائیں، تو ابھی اس کی ضرورت ہے۔ والذی یکون الاحتیاج بہ فی الاحیان، وہ علم جس کی ابھی فی الحال اور بعض اوقات انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، ہمیشہ ضرورت پیش نہیں آتی ہے، فرض علی سبیل الکفایت، ایسا علم فرض ہے لیکن اس کا فرض جو ہے وہ علی سبیل الکفایت، یعنی واجب کفایہ۔ میں نے اگر سیکھ لیا ہے تو میں اپنے اس علم کو نشر کروں گا، معاشرہ اور پورا جہان اس تحقیقات سے وہ استفادہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اٹھے اور آ کر جو ہے نا وہ یونیورسٹیوں میں اور باقاعدہ ریسرچ سینٹرز میں پہنچ جائے اور کہے میں نے ہی ویکسین تیار کرنی ہے۔ نہیں، تم نے ویکسین تیار کرنی، ویکسین تیار کرنی ہے متخصص پروفیسر نے، متخصص ماہر طبیعیات نے، اس نے اس کا علاج کرنا ہے اور اس نے بتانا ہے کہ کیا ہے، میرے اوپر یا آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سیکھ لیا اور اس واجب کفائی کو ادا کر دیا تو میرے اوپر سے اور آپ کے اوپر سے واجب کفائی ساقط ہو جائے گا۔ والذی یکون الاحتیاج بہ فی الاحیان، یعنی وہ علم جو بسا اوقات یا بعض اوقات جس کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، فرض علی سبیل الکفایت، یہ علم کیا ہے؟ واجب کفائی کے طور پر انسان کے اوپر فرض ہے۔ پھر اس کے بعد مرحوم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ، اگر بعض افراد اس علم کو سیکھنے کے لیے قیام کرتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں، سَقَطَ عَنِ الْبَاقِي، تو باقی افراد سے یہ واجب کفائی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ واجب کفائی ہوتا ہی یہی ہے کہ جو بعض
یعنی ہوتا سب کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر اس اجتماع میں، اس معاشرے میں کچھ افراد اس کے واجب کی ادائیگی کے لیے قیام کرتے ہیں تو باقی سے اوپر سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلمان کی میت کی تدفین کرنا واجب کفائی ہے، لیکن اگر 5 یا 10 افراد نے اٹھ کے اس میت کو غسل دیا، کفن دیا اور قبر میں اتار دیا، باقی مسلمانوں سے یہ واجب کفائی ساقط ہو جائے گا۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب اس کو قبر سے دوبارہ نکالے اور کہے بھئی ہم اس کار خیر میں شامل نہیں ہوئے تو اب ہم اس کے یہ امور انجام دیتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے انجام دے دیا ہے، واجب ساقط ہو چکا ہے، اب آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ پھر یہاں پر انہیں شرطیہ آ رہا ہے، عبارت پھر دقت فرمائیں، اذا قام به البعض سقط عن الباقی وان لم يكن في البلد من يقوم به اشترکوا جمیعا فی تحصیلہ بالوجوب، یعنی اگر ان لم یکن فی البلد، اگر شہر میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو، کون شخص؟ من، وہ شخص، یقوم بے، جو اس واجب کفائی کی ادائیگی کے لیے قیام کرے۔ اگر علاقے میں یا شہر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے تو اشترکوا جمیعا، تو تمام اہل علاقہ بطور مشترک جو ہے وہ شریک ہوں گے فی تحصیل ہی بالوجوب، اس واجب کفائی کی ادائیگی کے وجوب کے لیے تمام کے تمام جو ہے وہ مشترک ہیں۔ میرے اوپر بھی واجب ہے، آپ کے اوپر بھی واجب ہے، فلانی کے اوپر بھی واجب ہے، سب کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ قیام کریں اور اس علم کو حاصل کریں۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں 1 یا 2 افراد نے قیام کیا اور اس علم کو حاصل کر لیا تو یہ واجب میرے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جتنے بھی علوم بنتے ہیں، مثلا انجینئرنگ کا علم ہے، مثلا میڈیکل کا علم ہے، مثلا فزکس کا علم ہے، مثلا جتنے بھی علوم آپ لگا لیں، یہ تمام کے تمام علوم واجب ہیں، ان کا سیکھنا ہمارے اوپر تمام کے اوپر واجب کفائی ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر سے کچھ افراد ایسے ڈاکٹر، مہندس، انجینئرز نکل آئے ہیں تو ہمارے اوپر سے واجب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی ہمیں سب کو معاشرے میں ضرورت ہے۔ انسان نے گھر بنانا ہے، انسان نے اکانومی چلانی ہے، انسان نے ملک چلانا ہے، تو ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے، اپنے روزمرہ امور کی مینجمنٹ کے لیے انسان پر واجب ہے ان چیزوں کو سیکھا جائے، اور ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس واجب کو ادا کر دیا ہے۔ جب ادا کر دیا تو اب میرے اوپر سے ساقط ہوگا، لیکن اگر یہ افراد جنہوں نے سیکھا یہ اس دنیا سے چلے جائیں تب یہ واجب پھر ہمارے اوپر، سب کے اوپر آ جائے گا۔ پھر یہاں پر مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وقیلا، یہ قیلا یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے۔ قول قیل سے جب بھی ہماری عربی عبارات بیان کیا جاتا ہے قول قیل کو، تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مصنف اس قول قیل کے موافق ہو۔ یہاں پر بھی مصنف اسی طرح سے ہی قول قیل لے کر آ رہے ہیں، یعنی خواجہ رحمت اللہ علیہ اس نظریے کے موافق نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ بھی بعض لوگوں نے پیش کیا ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ بِأَنَّ عِلْمَ مَا يَنْفَعُ عَلَى نَفْسِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ لَا بُدَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّن ذَلِكَ۔ یہ ایک مثال کے طور پر اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جس وجہ سے مرحوم خواجہ لے کر آئے ہیں، وگرنہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک قول قیل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بِأَنَّ عِلْمَ مَا يَنْفَعُ عَلَى نَفْسِهِ، یعنی علم، کون سا علم؟ یعنی وہ علم کہ ینفع علی نفسہ، کہ جو انسان کے نفس کے لیے مفید ہے۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ نے علم کی 2 جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، واجب عینی ہے اور واجب کفائی ہے، یہ 2 بیان کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایک گروہ اٹھا ہے، اس نے علم کو دوبارہ تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم ایک ایسا علم وہ ہے کہ علم ما ينفع علی نفسہ، ایک علم وہ ہے کہ جس کی انسان کے نفس کو ضرورت ہے، فی جمیع الاحوال، ہر زمانے میں اور ہر وقت انسان کو اس کی ضرورت ہے، اور بمنزلت الطعام، یعنی وہ انسان کے لیے خوراک کی طرح ہے کہ لابد لکل احد من ذالک، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا کھائے، اور اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن میں 3 ٹائم 2 ٹائم جتنی اس کو ضرورت ہے وہ کھانا کھاتا ہے، اور یہ اس کی ایک ضرورت ہے۔ علم بھی اسی طرح سے ہے، ایک خوراک کی مانند ہے۔ بِأَنَّ عِلْمَ مَا يَنْفَعُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ علم جو انسان کے نفس کے لیے ضروری ہے، فی جمیع الاحوال، ہر زمانے میں، بمنزلۃ الطعام، وہ کھانے کی جگہ ہے، کھانے کی طرح ہے، لا بد لکل احد من ذالک، ہر آدمی کے لیے یہ خوراک کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد
مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک یہ قسم بنتی ہے وعلم، اور ایک علم کی وہ قسم بنتی ہے کہ ما ينفع فی الاحانین، کہ جس کی ہر وقت ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ احانین جمع ہے ہین کی، یعنی اوقات کی، یعنی ایسا علم کہ ما ينفع فی الاحانین، کہ جس کی بسا اوقات انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، جمیع الاحوال میں انسان کو ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو ایسا علم جو انسان کو فی بعض الاحانین، بعض زمانوں میں انسان کو جس کی ضرورت پیش آئے، بے منزلت دوا، وہ دوائی کی طرح ہے۔ یحتاج الیہ فی بعض الاوقات، کہ انسان جب مریض ہوتا ہے تو اس انسان مریض کو دوا کی ضرورت ہے۔ ہر وقت تو اٹھا کے اس کو دوائی نہیں پلائی جائے گی، جب بیمار ہوگا تو اپنی بیماری کے علاج کے لیے یہ دوائی کا استعمال کرے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جو جمیع الاحوال انسان کو ضروری ہے، وہ علم جو ہے وہ کھانے کی طرح ہے، ہر وقت انسان کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور بس اوقات علم ایسا ہے کہ جو بعض زمانے میں بعض اوقات انسان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ دوائی کی طرح ہے کہ جب انسان بیمار ہو تو دوائی کھانے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو اس علم کو اپنی ضرورت کے وقت جو ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر یہاں مرحوم خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی گروہ کی جانب سے ایک مثال بیان کر رہے ہیں، اور وہ مثال کیا ہے؟ علم النجوم بمنزلۃ المرض، یعنی علم نجوم جو ہے وہ ایک مرض کی طرح ہے۔ انہوں نے علم نجوم کو مرض کیوں کہا؟ یہ ایک بحث ہے جس کی طرف آپ متوجہ ہوں کہ علم کی دو قسمیں ہیں علم فلکیات کی، ایک علم نجوم ہے اور ایک علم کہانت ہے۔ علم نجوم جس کے ذریعے سے آپ نماز کے اوقات کو جان سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ قمر در عقرب کو پہچان سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ قمری مہینوں کے آغاز اور اختتام کو جان سکتے ہیں، رؤیت ہلال کو جان سکتے ہیں، یہ علم نجوم ہے۔ لیکن علم کہانت کسے کہتے ہیں؟ علم کہانت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ستاروں کا مطالعہ کر کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بتائے بھئی آئندہ سال کس نے وزیر اعظم بننا ہے، یہ جو وزیر اعظم ہے اس وقت یہ کتنی دیر تک وزیر اعظم باقی رہے گا، ستارے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت شادی کرنے والوں کے لیے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو دن آ رہا ہے یہ دن ستاروں کے اعتبار سے فلاں طبقے کے لیے اچھا ہے، فلاں طبقے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہانت کر رہے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو فرمانا چاہ رہے ہیں اس گروہ نے علم نجوم کو بھی مرض کے عنوان سے ہی شامل کیا ہے، اور یہ جو تفصیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یعنی علم نجوم کو علم کہانت سے جدا کرنا، یہ چونکہ کتاب قدیمی لکھی ہوئی ہے انہوں نے اس کو جدا نہیں کیا ہے اور علم کہانت اور نجوم کو ایک ہی ساتھ لے آئے ہیں۔ وَعِلْمُ النُّجُومِ بِمَنزَلَةِ الْمَرَضِ، علم النجوم جو ہے وہ ایک مرض کی طرح، یعنی جو ہے نا وہ ایک ایسا علم ہے کہ جو انسان مریض ہو جائے تو اس کو اپنے علاج کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علم نجوم بھی اسی طرح سے ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہو تو انسان اس علم کو حاصل کرے، وگرنہ انسان اس علم کو ہرگز حاصل نہ کرے۔ وَعِلْمُ النُّجُومِ بِمَنزَلَةِ الْمَرَضِ فَتَعَلُّمُهُ حَرَامٌ، علم النجوم ایک علم مرض کی طرح سے ہے اور اس کا سیکھنا انسان کے اوپر حرام ہے۔ کیوں علم نجوم سیکھنا حرام ہے؟ یہ کون سا علم نجوم سیکھنا حرام ہے؟ وہی کہا ٹی وی چینلز پر کاہنین بیٹھ کر نجوم سے لوگوں کی قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، یہ اس علم کے بارے میں ہے۔ اس کا سیکھنا حرام ہے۔ کیوں سیکھنا حرام ہے؟ لِأَنَّهُ يَضُرُّ، یہ علم کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ إِلَّا قَدَرَ، ہاں اس کا فائدہ ہے، بالکل ہم نہیں کہہ رہے کہ علم نجوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علم کہانت کا فائدہ نہیں ہے، علم نجوم کا فائدہ ہے۔ وہ علم نجوم کا فائدہ کیا ہے؟ إِلَّا قَدَرَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْقِبْلَةِ، یعنی علم نجوم کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس علم نجوم کی مدد سے قبلہ کی رخ کا تعین کر سکتے ہیں، وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، نماز کے اوقات کو پہچان سکتے ہیں کہ نماز کا وقت کیا ہے، وغیر ذالک، اور اس قسم کے دوسرے فوائد ہیں، جیسے اول
قمری مہینے کی تشخیص کے لیے علم نجوم سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، یہ جو منافع محللہ ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، لیکن وہ جو کہانت ہے وہ حرام ہے۔ بس یہاں پر اس عبارت سے بھی دو چیزیں جو ہے نا وہ واضح ہو گئی کہ علم نجوم دو طرح کے ہیں۔ ایک علم نجوم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے قبلہ اور اوقات صلاۃ، اول ماہ قمری، یہ چیزیں معین کی جاتی ہیں، یہ جائز ہے، یہ علم حرام نہیں ہے۔ اور ایک علم نجوم وہ علم نجوم ہے جس سے لوگوں کی قسمت کا حال بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ایک علم غیب کے عنوان سے غیبی خبروں کو بیان کرنے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے معاشرے میں۔ یہ علم حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد پھر مرحوم خواجہ فرماتے ہیں فَأَمَّا تَفْسِيرُ الْعِلْمِ، علم کی یہ تفسیر، فَإِنَّهُ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ الْمَذْكُورِ، یعنی علم کی یہ صفت، یعنی اس انداز میں علم کی یہ توصیف کرنا، فَأَمَّا تَفْسِيرُ الْعِلْمِ، علم کی تفسیر کرنا کہ فَإِنَّهُ صِفَةٌ، کہ علم ایک ایسی صفت ہے، يَتَجَلَّى بِهَا، آراستہ ہوتا ہے اس صفت کے ساتھ، لمن، وہ قامت ہیا، کہ جو اس صفت سے متصف ہوتا ہے، یعنی علم کی تفسیر ایسی صفت سے کی جا رہی ہے کہ جس صفت سے آراستہ ہو کر صاحب صفت کیا کرتا ہے، صاحب صفت اس سے آراستہ ہو کر متجلی ہو جاتا ہے، اس کے آراستہ ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ فَيَنبَغِي لِطَالِبٍ، یعنی طالب علم کے لیے ضروری ہے ان لا یغفل عن نفسہ، کہ وہ اپنے نفس سے غافل نہ ہو، علم نجوم کے اندر نہ گھس جائے اور ایسی علوم کے اندر نہ گھس جائے کہ جو اس کے نفس کی تہذیب میں فائدہ مند نہیں ہے۔ پس ینبغی للطالب، طالب علم کے لیے سزاوار ہے ان لا یغفل عن نفسہ، کہ وہ اپنے نفس سے غافل نہ ہو، وما، اور اس چیز سے غافل نہ ہو، ینفعها، جو اس چیز کو نفع پہنچا رہی ہے، اور اس چیز سے غافل نہ ہو ما یضرها، جو چیز اسے نقصان پہنچا رہی ہے، فی اولها و آخرها، یعنی جس کا آغاز بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور جس کا اختتام بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں غافل نہ ہو؟ لعل یکون عقلہ وعلمہ حجتاً علیہ فیزداد عقوبتاً، یعنی یہ غافل نہ ہو، کیوں غافل نہ ہو؟ تاکہ اس کی عقل اور اس کا علم اسی کے خلاف باقاعدہ ایک حجت کے طور پر قیامت کے دن ہمارے سامنے آ کر کھڑا نہ ہو جائے اور کہے کہ اس نے یہ علم حاصل کیا تھا اور اس سے یہ تہذیب نفس کے مقام پر نہیں پہنچ سکا، لہذا فیزداد عقوبتاً، اور یہی حجت، علم انسان کے لیے حجت بن جائے، یہی عقل انسان کے لیے حجت بن جائے اور خداوند متعال کے حضور آ کر انسان کے خلاف گواہی دے، اور اس گواہی کے نتیجے میں انسان کی سزا اور انسان کی عقوبت اور انسان کی پشیمانی اور انسان کی حسرت میں قیامت کے دن اضافہ ہو جائے۔ یہ وہ تمام عبارات تھی جو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی پہلی فصل میں بیان کی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس قول قیل کے موافق نہیں ہے۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نظریہ بیان کیا ہے، اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ فالعلم الذی یفرض علی المکلف بعینہ یجب تحصیلہ، یعنی علم ایک دفعہ ایسے ہے کہ جس کی تحصیل بعینہ یعنی واجب کفائی ہوتی ہے، فیجب تحصیلہ، تمام مکلفین کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے، اور اگر کوئی شخص اپنے اس واجب علم کو حاصل نہیں کرتا تو ویجبر علیہ ان لم یحصل، اگر حاصل نہیں کرا تو اسے مجبور کیا جائے۔ والذی یکون احتیاج بہی فی الاحیان، یعنی جس کی بسا اوقات انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، فرض علی سبیل الکفایت، یہ واجب کفائی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ علم کو اس انداز میں تقسیم کریں کہ ایک علم جو ہے وہ روٹی کی طرح ہے اور ایک علم جو ہے وہ دوائی کی طرح ہے، نہیں، ایسی تقسیم بہتر نہیں ہے۔ جو تقسیم ہم نے کی ہے وہی بہتر ہے۔ یہ آج کی فصل ہم نے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین سے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا اور آپ اس کتاب کو سمجھ کے اپنی تہذیب نفس اور سعادت ابدیہ تک پہنچنے کے لیے مدد حاصل کریں گے۔ اگر اس درس سے متعلق کوئی چیز رہ گئی ہو جسے ہم نے بیان نہ کیا ہو تو آپ تذکر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔
اسی ویڈیو کے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علم دین عطا فرمائے، تہذیب نفس اور سعادت ابدیہ تک پہنچنے والا علم عطا کرے، اور جو علم عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور ہمیں حضرت کے ظہور کے لیے مواقع فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔